ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك صلوات من ربهم ورحمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ثم يبقى حفالة كحفالة الشعير لا يباليهم الله بالة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے نہایت قابل تعظیم مشائخ عظام علماء کرام، بالخصوص ہمارے برادران محترم، ہمارے شیخ زادے برادر مکرم حضرت اقدس حضرت مولانا قاری عتیق الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد اویس عزیز صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر اکابر۔ نہ یہ جلسہ ہے اور نہ ہی یہاں عوام ہے کہ کوئی تقریر کی جائے، ہم سب اپنے شیخ مشفق الامہ اور پاکستان میں اپنی نظیر آپ جامع الصفات، حامل شریعت، حامل طریقت، حامل جہاد، حامل ذکر اللہ، حامل احقاق حق، ابطال باطل، حامل خدمت خلق، حضرت اقدس حضرت مولانا محمد عزیز الرحمان ہزاروی نور اللہ مرقدہ کی روحانیت کو اپنی جانب متوجہ کرنے اور اپنے آپ سے اور آپ سے اور اپنے پیر خانے سے تعزیت کے لیے حاضر ہوئے۔ جانے والے تو اس کا مصداق ہیں، عبد اللہ اہلا خیرا من اہلہ و دارا خیرا من دارہ و مکانا خیرا من مکانہ، کون نہیں جانتا؟ لیکن جس کثرت کے ساتھ ہمارے مشائخ اور اکابر جا رہے ہیں، ڈر ہے کہ کہیں کوئی فتنوں کا دروازہ کھل رہا ہے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس دعا پر ہم غور کریں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ملائکہ نے تعلیم فرمائی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب میں یا کشف کی حالت میں اللہ نے میرے کندھے پر اپنا دست اقدس رکھا، فوجدت برد اناملہ، میں نے اللہ تعالیٰ کے دست اقدس کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، فتجلی لی کل شیء، ہر چیز میرے سامنے منکشف ہو گئی۔ تو اس موقع پر آپ کو ملائکہ نے جو تعلیم فرمائی تھی، اس دعا کو ذرا غور سے اگر دیکھیں تو بڑا عجیب ایک اشارہ ملتا ہے، اور وہ دعا ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بقوم فتنة فتوفنی الیک غیر مفتون واسألک حبک الی آخرہ۔ ترکے، یا اللہ نیکیوں کے کام کے کرنے کا میں سوال کرتا ہوں اور گناہ ترک کرنے کا سوال کرتا ہوں، اور مساکین اور فقراء سے محبت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ مستقل ہر ایک جملہ مستقل ایک مضمون ہے، جوامع الکلم ہے۔
اور اگلا جو جملہ ہے وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، کہ آپ جب کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کر رہے ہوں تو مجھے پہلے اٹھا لینا، فتنے میں ڈالنے سے پہلے پہلے الہ العالمین مجھے اپنے پاس بلا لینا، مجھے لے لینا۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا یقیناً قبول ہوئی، اور ہمارے سارے مشائخ اپنے ادعیہ میں اور اپنی احزاب میں اس دعا کو شامل رکھتے ہیں۔ حزب الاعظم میں بھی یہ دعا ہے، غالباً مناجات مقبول میں بھی یہ دعا ہے، اور یہ مقبول ادعیہ میں سے ایک دعا ہے۔ اور تجربہ بھی یہی ہے کہ جب کوئی فتنہ آ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو اٹھا لیتے ہیں، وہ فتنے میں مبتلا ہونے سے، فتنے کے زمانے کے آنے سے پہلے پہلے چلے جاتے ہیں اور پیچھے والے فطروں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ اور ہمارے حضرت میں تو فنا فی اللہ بھی تھے اور فنا فی الرسول بھی تھے، یعنی یہ بات تو بدیہی ہے کہ اس کو کیا بیان کیا جائے۔ ابھی حضرت مولانا بیان فرما رہے تھے، ہمارے برادران بیان فرما رہے تھے، اس سے بڑی فنا فی اللہ اور فنائیت کا کیا مقام ہوگا کہ کوئی مجلس خلوت، کوئی مجلس جلوت، کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی اجتماع، کوئی مسجد ایسا نہیں ہے، ایسی نہیں ہے کہ جہاں ذکر اللہ نہ ہو رہا ہو اور حضرت ذکر اللہ کی ترغیب نہ دے رہے ہوں۔ کتنے علماء کو خانقاہی نظام پر لگایا۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ ذکر اللہ کے احیاء کے مجدد ہیں اس زمانے میں تو مبالغہ نہیں ہے، وہ تصوف اور سلوک کے سلسلے کے اہل علم میں محیی ہیں اور مجدد ہیں تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ہم نے جس زمانے میں پڑھا بہت کم مدرسوں میں ذکر اللہ کی مجلسیں ہوتی تھی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد المجید دامت برکاتہم چوک سرور شہید مظفر گڑھ سے ہمارے بڑے علماء میں سے ہیں، مشائخ میں سے ہیں اور حضرت کے بڑے معتمد ہیں۔ آپ پوچھئے آج اگر ہر مسجد، ہر مدرسے میں، ہر بڑے جامعہ میں خانقاہ قائم ہے اور وہاں ذکر اللہ ہو رہا ہے تو یہ تحریک میرے شیخ کی، حضرت کی، بغیر کسی کام کے ٹیلی فون فرماتے کیا حال ہے آپ کی طبیعت کا، ذکر اللہ ہو رہا ہے، مجلس ذکر ہو رہی ہے، ہاں زیادہ سے زیادہ مجالس ذکر کراؤ، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بیعت کرو۔ یعنی جو تصوف سے جڑے ہوئے ہی نہیں ہیں ان کی مجلسوں میں جا کر، جلسوں میں جا کر، حضرت مولانا پیر زبیر احمد صدیقی، حضرت مولانا پیر عبد المجید، یہ بڑے پیر ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی محبت کا استغراق۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی فنا فی اللہ ہو اور اسے حضور علیہ السلام کی نسبت نصیب نہ ہو۔ یہ تو مدارج ہیں۔ آدمی پہلے اپنے شیخ پہ فنا ہوتا ہے، پھر اولیاء پہ فنا ہوتا ہے، پھر صحابہ اور اہل بیت پہ فنا ہوتا ہے، پھر رسول اللہ پہ فنا ہوتا ہے، پھر اللہ پہ فنا ہوتا ہے۔ یہ تو درجات ہے۔ میں ابھی سن کے حیران ہو گیا، بہت سی باتیں مجھے نہیں ملی۔ ابھی مفتی اویس صاحب فرما رہے تھے کہ سوائے ایک فرضی حج کے جب بھی حج کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے حج فرمائے، اور جب بھی حرمین گئے تو پہلا عمرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، باقی جس کے لیے کی۔ اور بڑے نقطے کی بات مجھے بتلائی، میں حیران ہو گیا کہ حضور کی نیت سے حج کرتے رہو گے تو ہر سال آتے رہو گے، توفیق ہوتی رہے گی، بلاوا آتا رہے گا۔ کہاں ہیں یہ لوگ؟ اور درود پاک ہر مجلس میں، اور ہر پریشانی کا حل درود پاک، اور خاص طور پہ درود تنجینا کو تو حضرت نے اس دور میں اکسیر ثابت کر دکھایا۔ میرے گردے فیل تھے،
میرا ایک عرصے تک اسلام آباد آنا جانا رہا علاج کے لیے، شفا میں داخل رہا، حضرت کی خدمت میں بھی حاضریاں ہوتی رہیں، تو مجھے فرمایا کہ کینسر کا مریض تھا ایک شخص، اور میں نے اس کو درود تنجینا پہ لگایا، آج وہ بالکل ٹھیک زندہ پھر رہا ہے۔ درود تنجینا کثرت سے پڑھو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود پاک کی تحریک، کثرت کے ساتھ درود پاک، کثرت کے ساتھ درود پاک۔ اور کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، وہ ساری زندگی اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، ذکر اللہ اور درود کرتے ہوئے گئے۔ ابھی میں نے ویڈیو دیکھی، آخر وقت میں آکسیجن لگا ہوا ہے، اور آخر وقت میں اللہ معی، الصمد معی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہ کا ذکر و درود پاک زبان پہ جاری ہے اور اللہ کے پاس جا رہے، اور کل جب قیامت میں اٹھیں گے تو یہی ذکر اللہ اور درود پاک زبان پہ جاری ہے، یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ اور میں ان کی کس کس بات کو نقل کروں؟ جلسے میں یہ کہہ دینا کہ میرا کوئی عمل خلاف سنت دیکھو تو مجھے بتا دو، یہ دل گردے کا کام ہے۔ ہم سب مولوی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ میری خلوت و جلوت میں کوئی عمل حضور علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہو تو نشاندہی کرو، میں اصلاح کے لیے تیار ہوں، مجھے بتاؤ۔ باتیں کرنا آسان ہے، اور حضور کی سنت کو اتنا اپنا لینا، میں کہتا ہوں کہ یہ تو اللہ کی توفیق ہے، اللہ جس کو نصیب فرما دے۔ میں ابھی سوچ رہا تھا، حضرت کے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ، دادا شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ، پردادا شیخ حضرت اقدس قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ۔ ہمارا دیوبند کا سفر حضرت کے ساتھ ہوا، سہارنپور حاضری ہوئی، حضرت گنگوہی کے مزار پر حاضری ہوئی، کیا وجد کی کیفیت۔ شیخ کی نسبت تبلیغ اور نسبت تصوف حضرت پہ ظاہر ہوئی، دادا شیخ کی نسبت علم، حضرت تو بڑے محدث سے، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ، بذل المجہود اور حدیث کی شروحات اور کتابیں، یہ دارالعلوم زکریا، یہ دادا شیخ کی نسبت کا ظہور ہے۔ اور پردادا شیخ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، حضرت کی یہ جرت مندی، شجاعت، خودداری، اعلاء کلمت اللہ کے لیے تڑپنا پھڑکنا اور میدانوں میں کودنا اور مقابلے پہ اترنا، اور کبھی خواتین مارچ کو روکنے کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں، اور کبھی سیکولر طاقتوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہیں، اور کبھی سیاست اسلامیہ کے لیے اترے ہوئے ہیں، تو یہ دادا شیخ کی اس نسبت کا ظہور ہے۔ وہ جو پردادا شیخ تھے حضرت گنگوہی، اور یہ ثابت کیا کہ پیری مریدی گوشہ نشینی کا نام نہیں ہے، پیری مریدی حجروں میں چھپ جانے کا نام نہیں ہے، پیری مریدی مداہنت کا نام نہیں ہے، بلکہ سچے پیر وہ ہوتے ہیں، سچے مشائخ وہ ہوتے ہیں جو حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی طرح شاملی کے میدان میں بھی نظر آئیں، اور گنگوہ کی خانقاہ میں بھی نظر آئیں، اور اتباع سنت بھی اتنی ہو کہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ ان دنوں میں گنگو چھوڑ دیا کرتے تھے جن دنوں میں ایک بدعت پر مشتمل اجتماع ہوا کرتا تھا گنگوہ کے اندر۔ یہ مشہور بات ہے، اور ہمارے سارے اکابر میں جتنا اتباع سنت کا غلبہ ہمارے حضرت گنگوہی پہ تھا، بدعت سے نفرت کا غلبہ حضرت گنگوہی پر تھا اور کسی پہ نہیں تھا۔ یہ سب سے ممتاز وصف ہے حضرت گنگوہی کا، اور اللہ نے اس کا ظہور اس دور میں حضرت ہزاروی نور اللہ مرقدہ میں فرمایا۔ تو میرے اور آپ کے لیے جو سیکھنے کی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے ان اکابر نے اپنے آپ کو دنیا کی گندگیوں سے کس طرح بچا کے رکھا، نہ انہیں کوئی لالچ ان کے مشن سے ہٹا سکی، نہ کوئی ڈر ہٹا سکا۔ اور سن کر تعجب ہو رہا ہے کہ وہ شخص جس کے جنازوں میں لاکھوں شریک ہوں اور جس کے دستے حق پرست پر لاکھوں نے بیعت کی ہو، اور
جس نے لاکھوں لوگوں کو دنیا میں سیلاب کے موقع پر اور مشکلات میں، لاک ڈاؤن میں ہر طرح سے ان کی خدمت کی ہو، جو لوگوں کے دکھ پر تڑپنے والا ہو، وہ جب اس دنیا سے جائے تو نہ ایک مرلہ زمین چھوڑ کے جائے اور نہ ایک روپیہ چھوڑ کے جائے۔ او لوگوں، اس دور میں تم جنید بغدادی اور کس کو ڈھونڈو گے؟ اور اس دور کے گنگوہی اور مدنی اور اس دور کے سہارنپوری تم کہاں سے لاؤ گے؟ کوئی میرے اور آپ کی رہنمائی کے لیے فرشتہ اترے گا؟ آج خدا کی قسم ہم یہ حالات سنتے ہیں تو اپنی نالائقیوں پر رونا آتا ہے کہ یہ لوگ ہم سے چھن گئے، اٹھ گئے، اور ہم ان سے نفع نہ حاصل کر سکے، ہم ان سے صحیح معنوں میں استفادہ نہ کر سکے، ہم ان کی صحبتوں میں نہ بیٹھ سکے، اور ہم ان سے اپنی صحیح معنوں میں اصلاح نہ کر سکے۔ رونا تو اس پر آتا ہے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، ہمیں غم پہ غم ہے، صدموں پہ صدمے ہیں، مشائخ جا رہے ہیں، اہل اللہ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے بچا لے۔ اور آخری بات کرتا ہوں، جو حضور علیہ السلام کی میں نے حدیث تلاوت کی تھی، یذهب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ یکے بعد دیگرے چلے جائیں گے، پھر وہ چھلکا بچے گا جیسے جو کا چھلکا ہوتا ہے، عام لوگ سے بچیں گے، اخیار چلے جائیں گے، اور پھر خیر والے یا اشرار اور شر والے رہیں گے۔ لیکن چونکہ وہ مغز جو تھا وہ اٹھ گیا، باقی چھلکا ہوا، اور چھلکا کام نہیں آتا، جو تو کھانے کے کام آتا ہے، جو کا چھلکا تو وہ جانور بھی نہیں کھاتے، تو وہ چونکہ مغز اٹھ جائے گا تو باقی جو لوگ ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے چھلکا۔ لا یبالیہم اللہ بالتن، اور لا یبالیہم اللہ بالتن کو اگر پہلے جملے کے ساتھ جوڑیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب صالحین ہوتے ہیں تو یبالیہم اللہ بالتن، اللہ ان کی خوب پرواہ کرتے، اللہ ان کا خوب خیال کرتے، اللہ ان کی وجہ سے خلق خدا کا خوب خیال کرتے ہیں، اللہ ان کی وجہ سے وطن والوں کا خوب خیال کرتے ہیں، رحمتیں برستی ہیں، آفتیں رکتی ہیں، مصیبتیں رکتی ہیں، اور جب یہ اٹھ جاتے ہیں تو پھر لا یبالیہم اللہ بالتن، اللہ کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، کوئی چیخے، کوئی چلائے، کوئی روئے، کوئی دھاڑے، کوئی مرے، کوئی جیے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ مغز اٹھ گیا اور کام کے لوگ چلے گئے۔ اللہ ہم سب کو فتنوں سے بچائے اور شر سے بچائے، اور ہمارے حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں اپنے جامعہ کی طرف سے، اپنے حلقے کی طرف سے، جنوبی پنجاب کے مدارس کی طرف سے عزائے مسنون پیش کرتا ہوں آپ سب کی خدمت میں، حضرت کے خاندان کی خدمت میں، اور میں یہ بھی یقین دہانی کراتا ہوں انشاءاللہ جو تعلق حضرت کے ساتھ تھا، انشاءاللہ وفا کا تقاضا ہے، وہ تعلق آپ حضرات کے ساتھ بھی رہے گا، اور آپ حضرات سے بھی شفقتوں کی امید رکھتا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز کہ آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، حضرت کا پورا حلقہ حضرت سے جو محبت رکھنے والے تھے وہ آپ کے پشت پر ہیں۔ ہمارے لیے اب آپ مولانا عزیز الرحمن ہزاروی ہیں، ہمارے لیے آپ اب شیخ ہیں، لہٰذا ہم سب کی طرف سے ملک کے علماء کی آج ایک نئی بات چھڑ پڑی ہے، یہ بات بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں جی مفتی نعیم صاحب فوت ہوئے، ان کا بیٹا محتمم بن گیا، حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب نور اللہ مرقدہ دنیا سے چلے گئے، اب ان کا بیٹا وہ محتمم بن گیا، ان کے بیٹے ان کے جانشین بن گئے، کیا یہ اسلام، کیا یہ شریعت کے مطابق ہے؟ کتنی جہالت کی بات کرتے ہیں لوگ، مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو 4000 کم و بیش نبیوں کے والد ہیں، ہمارے آقا کے بھی جد امجد ہیں، مجھے حضرت ابراہیم کے بعد نبوت حضرت ابراہیم کے خاندان سے باہر دکھاؤ، ایک نبی بتاؤ جو حضرت ابراہیم کے خاندان اور نسل سے باہر ہو۔ قرآن کہتا ہے ذریۃ بعضھا من بعض، حضرت ابراہیم نبی،
حضرت اسحاق نبی، حضرت اسماعیل نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، حضرت یوسف علیہ السلام نبی، کریم ابنو کریم ابنو کریم ابنو کریم. حضور نے فرمایا یوسف ابنو یعقوب ابنو اسحاق ابنو ابراہیم، اسحاق ابنو یعقوب ابنو ابراہیم، او کما قال. تو جب صلاحیت ہو اولاد کے اندر تو اولاد کو کا جانشین ہونا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. اور اگر اولاد نااہل ہو تو پھر ان کو جانشینی سے الگ کرنا یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے. میں کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیا یہ رشتہ دار نہیں تھے؟ کیا یہ رشتہ دار نہیں تھے؟ یہ آل عمران پوری قرآن کریم کی صورت ہے. حضرت زکریا کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. یہ توریث دین ہے اس صورت کا. تو ہم خلاصہ ہی یہی بیان کیا کرتے ہیں کہ سورہ مریم کا خلاصہ ہم یہ بیان کیا کرتے ہیں. اس کا تو موضوع یہی ہے کہ نسلوں میں دین کی وراثت منتقل کی جائے، نسلوں میں دین کی وراثت منتقل کی جائے. لہٰذا یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جنہوں نے زندگی میں حضرت ہداروی پہ فتوے لگائے، جنہوں نے زندگی میں مفتی نعیم پہ تبرہ بکا، آج باتیں بھی وہی کر رہے ہیں. اس لیے ہم سب کا تعاون اور حمایت آپ حضرات کے ساتھ ہے. میں بہت شکر گزار ہوں. ڈاکٹروں کی طرف سے مجھے سخت روکا گیا ہے، حتیٰ کہ مجھے کہا گیا نماز بھی گھر میں پڑھو، اور میں گھر میں پڑھتا ہوں، لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا اور جی چاہتا تھا کہ میں اپنے بھائیوں سے جا کر بالمشافہ انا للہ کہوں. اللہ میری حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا